جو گانے معذرت کے ساتھ ہمارے تھیٹر پہ ہو رہے ہیں وہ آپ تو اپنی بہن بہو بیٹیوں کے ساتھ سن بھی نہیں سکتے ہیں. اب ان کی جو ورڈنگ ہے تو وہ جو ڈانسر ہے اس نے وہی ایکٹ کرنا ہے. وہ الفاظ ایسے ہیں کہ میں تو بول بھی نہیں سکتی ہوں. کر گا خوشبو کو میں نے 2-3 دفعہ منہ پہ کہا تھا, میں نے کہا آپ کو عورت ہونے کے اوپر شرم نہیں آتی ہے. تیبو لال کے جو سانگز ہیں آپ سن نہیں سکتے ہیں کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں آرٹس کونسل میں ہزاروں کی تعداد پہ جو بلا وجہ خام خواہ ہماری سیلریاں لے رہے ہیں. طور پہ میں تو میاں نواز شریف کو ایک لیڈر مانتی ہوں, باقیوں کو تو میں نہیں مانتی کیونکہ یہ سارے آگے سسٹم کو خراب کرنے والے لوگ ہیں. خبرنامہ ٹی وی آپ کی خدمت میں پیش سرگرمیاں سیاسی ہوں, سماجی ہوں یا پھر کاروباری. حکام والا کو اپیل کرنا ہو, ظالم کا نشانہ بننے والا مظلوم ہو, پولیس کے ظلم کا شکار ہو, کہیں جرم سرزد ہو یا اچھا کام, کسی بھی یونین کونسل کا سروے ہو, علاقائی مسائل ہوں, اجتماعی مسئلہ ہو یا پھر آپ کے کاروبار کی تشہیر, انتخابات بلدیاتی ہوں, قومی یا صوبائی, امیدواران اپنا موقف پیش کرنا چاہیں یا منشور, ٹیلنٹ کھیلوں کا ہو یا تعلیمی یا کوئی ہنر میں کمال رکھتا ہو, خبرنامہ ٹی وی سب کچھ عوام کے سامنے لاتا ہے. ہمارے ساتھ رابطہ آپ کو شہرت کی بلندیوں تک لے جائے گا. ہم اخلاقیات کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے. آئیں سچ کا ساتھ دیں, ہمارے ساتھ قدم ملا کر چلیں. ڈائل کریں 0333100988. ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب, فیس بک پیج کو فالو اور لائک کیجئے تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. شکریہ. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں محمد اویس اور آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ ٹی وی. ناظرین, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت اسٹیٹ آرٹسٹ اور جو تھیٹر ہے موضوع بحث بنا ہوا ہے, جس مختلف مشکلات کا اور مختلف پابندیوں کا سامنا ہے. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ جو ہے سینئر ڈائریکٹر, سینئر پروڈیوسر آسما بٹ صاحبہ موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں آیا اس کا حال کیا ہے اور اس کا مستقبل کیا ہے اور ان مسائل سے کس طرح نپٹا جا سکتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم, سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ. آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس وقت جو اسٹیج ہے, اسٹیج ڈرامہ ہے اور جو آرٹسٹ ہیں ساتھ میں تھیٹر ہے, اس کی اسکروٹنی کی جا رہی ہے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے, جو ہے اس کے اوپر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں. کچھ لوگوں کے نزدیک یہ خوش آئند ہیں اور کچھ لوگوں کے نزدیک جو یہ بالکل ایک ناقابل جو ہے اچھا عمل نہیں ہے. تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ تھینک یو جی, آپ نے بڑا اچھا ٹاپک چوز کیا ہے جو کہ ہماری ایک آکسیجن ہے, کیونکہ ڈرامے سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں وہ تو زندہ ہی ڈرامے سے ہیں. خاص طور پہ میں اپنی بات کروں گی تو ڈرامہ میرا پیشن ہے اور میں بڑی جنونی ہوں ڈرامے کے معاملے میں, تو بڑا ہم لوگ چوزی ٹاپک کرتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ڈرامہ جو یہ اب جو پنجاب نے ایک قدم اٹھایا ہے, پنجاب گورنمنٹ نے, کہ اس کی صلاح کے لیے, اس کی بہتری کے لیے جو کیا جا رہا ہے, وہ ایک فیصلہ جو ہے نا, وہ تو اس کو میں ویلکم بھی کہوں گی اور میں گورنمنٹ کا شکریہ بھی ادا کروں گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو طریقہ کار ہے نا, اس کے ساتھ مجھے اتفاق نہیں ہے. وہ ایک بڑا عجیب سا گلی محلوں والا کام, معذرت کے ساتھ اتنی بڑی پوسٹ پہ بیٹھ کے اور اتنے بڑے صوبے کو چلانا. ہماری جو کلچر منسٹر صاحبہ ہیں, جس طرح کہ انہوں نے اقدامات اٹھائے ہیں, ہال میں چلتے ہوئے ڈرامے پہ عید کے دنوں میں پبلک میں جا کے آپ الٹے سیدھے سوال ان لوگوں سے کریں کہ جو ٹکٹ خرید کے 6,000 10,000 کا ٹکٹ لے کے, عید کے دنوں میں آپ کو پتہ ہے ٹکٹ بہت مہنگا ہوتا ہے, تو فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ ڈائریکٹ اپنے 10-12 اپنے آرٹس کونسل کے جو آفیسر ہیں ان کو لے کے تو ڈائریکٹ ہال میں چلی گئی ہیں, اور اس سے ان کو بڑا نقصان ہوا تو تھیٹر کو. اچھا, آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس طرح سے گورنمنٹ نے جو ایک رول اینڈ ریگولیشن بنایا ہے, تو اس میں کہیں نہ کہیں تھیٹر کا بھی اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے کہ اس نے جو اس طرح کے ڈراموں کو پروموٹ کیا اور اس طرح کی جو چیزوں کو پروموٹ کیا تاکہ گورنمنٹ کو اسٹیپ اٹھانا؟ دیکھیں جی, میں ڈرامے کی روٹس کو سمجھتی ہوں, ڈرامے کو میں نے پڑھا ہے, میں نے سیکھا ہے ڈرامہ, اور میں سیکھ کے باقاعدہ ڈپلومہ لے کے میں اس فیلڈ میں آئی تھی. اور میں اس میں آپ کے چینل کے یہاں پہ یہ میں بات جو ہے نا یہ چیلنج کرتی ہوں کہ ہمارے پورے پنجاب آرٹس کونسل میں انکلوڈیڈ ہماری کلچر منسٹری میں ایک بندہ بھی ڈرامے کا نہیں بیٹھا ہوا. تو جب آپ جو جس ادارے نے ان چیزوں کو چلانا ہے, جب وہاں کے بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان کو اس کام کی علی بے کا نہیں پتہ, تو مجھے بتائیں نا کہ آپ کو فری ہینڈ جب دے دیا جائے گا کسی بھی کام میں, تو آپ نے پھر اپنی مرضی کرنی ہے, تو پھر آپ کو جو پوچھنے والا ہے اس کو بھی نہیں پتا کہ ڈرامہ کیسا ہوتا ہے. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ڈرامے کی بیس ہوتی ہے کہ آپ کا اسکرپٹ ہوتا ہے, جس سٹوری پہ آپ ڈرامہ کرتے ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس رائٹر نہیں ہے. جو ہمارے رائٹر ہیں جن کے ڈرامے ہیں وہ کبھی بھی اسٹیج پہ نہیں کیے جاتے ہیں. تو وہ ہاں, تو ہماری جتنی بھی آرٹس کونسلز ہیں, جب بھی ڈرامہ ہوتا ہے باقاعدہ ان کی ایک ٹیم آتی ہے اور بڑا اس کا خوف ہوتا ہے ساری آرٹسٹ کمیونٹی کے اوپر, اور وہ ڈرامہ پروڈیوسر کے اوپر,
ہال کے آنر کے اوپر جب جس دن ایک سینسر ریہرسل ہوتی ہے, جب آپ ایک سینسر ریہرسل دیکھ رہے ہیں, ان کو ایک لیٹر دے رہے ہیں اوکے کا کہ آپ یہ ڈرامہ کر لیں, تو پھر جا کے ڈرامے کو آپ کی منسٹر صاحبہ چیک کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ آپ بیہودہ کر رہے ہیں, آپ یہ کر رہے ہیں, آپ یہ کیسے ڈانس کروا رہے ہیں, آپ لباس کیسے پہن رہے ہیں. تو وہ جو آپ نے وہ نمائندے اپنے رکھے ہوئے ہیں آپ کے ادارے کے, جو اسکروٹنی کرتے ہیں, جو ڈرامے کی سینسر دیکھتے ہیں, جب وہ ان کو اوکے کی رپورٹ دے کے دیکھنے, ڈرامہ ایک دن پہلے دیکھتے ہیں, ایڈمنسٹریشن بھی دیکھتی ہے اور آرٹس کونسل کے لوگ بھی دیکھتے ہیں, وہ انہوں نے ایک ٹیم بنائی ہوئی ہے سینسر کی, تو وہ باقاعدہ ڈرامہ سینسر ہوتا ہے. جب آپ ان کو اوکے کر آتے ہو, اس کے بعد کیا جواز بنتا ہے کہ آپ جا کے کہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں, تو پھر تو آپ اپنے ڈپارٹمنٹ کی پہلے اسکروٹنی کریں نا, کہ جو آپ کے لوگ ہیں جو جاتے ہیں ان کو ہی نہیں پتا کہ ہم نے ان کو کس بات پہ روکنا ہے اور کس بات پہ کہنا ہے کہ یہ آپ نے ڈانس نہیں کرنا. دوسری بات, جو گانے معذرت کے ساتھ ہمارے تھیٹر پہ ہو رہے ہیں وہ آپ تو اپنی بہن بہو بیٹیوں کے ساتھ سن بھی نہیں سکتے ہیں. اب ان کی جو ورڈنگ ہے, تو وہ جو ڈانسر ہے اس نے وہی ایکٹ کرنا ہے, وہ الفاظ ایسے ہیں کہ میں تو بول بھی نہیں سکتی ہوں. اور وہ ہماری بڑی نامور ہے, ہماری سنگر ہے, اللہ ان کو زندگی صحت دے, انہوں نے اچھے گانے بھی گائے ہیں. انہوں نے پیچھے عبدہ پریم کے ساتھ ایک کلام پڑھا ہے جو کہ پوری دنیا میں اس کا جو ہے نا وہ شور مچا ہوا ہے, جھوم جھوم. نصیب العال کی بات کر رہی ہیں. اب وہی نصیب العال کے جو سانگز ہیں آپ سن نہیں سکتے ہیں, لیکن ہمارے تھیٹر پہ ہو ہی وہ رہے ہیں. آپ ان گانوں کو کیوں نہیں بین کرتے ہیں؟ تو میم اس حوالے سے باقاعدہ ایک جو انہوں نے جس طرح سے چھاپا مارا, جو ہماری منسٹر ہیں اس میں بخاری صاحب, چھاپا نہ کہیں پلیز, مجھے اس ورڈ سے بڑی عجیب سی میری فیلنگ آتی ہے, کیونکہ ہمارے کلچر کے کام ہے. یہ ہماری منسٹر صاحبہ نے بھی ایک غلط جو ان کی طرف سے جو بریفنگ گئی تھی اور جو سارے چینلز نے اس کو جو چلایا بھی تھا, میں اس کے اوپر اس وقت بھی بولی تھی, دیکھیں چھاپا کہاں پہ ہوتا ہے, چھاپا وہاں پہ ہوتا ہے جرم نہیں, جہاں پہ غلط کام ہے, جوئے کے اڈے ہیں, جسم فروشی کا اڈا ہے, شراب خانہ ہے, یہ چھاپے وہاں پہ ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کی کلچر ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. آپ 500 سے 1500 2000 بندوں کو انٹرٹین کر رہے ہیں, وہاں کون سا لفظ آپ چھاپے کا کیوں یوز کریں گے؟ آپ میم وہ اس لیے کہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ ڈرامے کو چیک کرنے گئی ہیں, چھاپا کیا لفظ ہے؟ اچھا میم وہاں پر ایسا ہے کہ کچھ لوگوں کو بین بھی کیا گیا, تو بین ان کو کسی وجہ سے کیا ہوگا نا, تو اسی والے سے جب انہوں نے وہاں پر امپلیمنٹ کیا ہے, تو اس حوالے سے کیا تھیٹر کو نہیں چاہیے کہ اپنی جو چیزیں ان کو امپروو کریں؟ بالکل ہونی چاہیے. اور یہ میں نے تو پہلے آپ کو کہا کہ اس فیصلے کو میں ویلکم کہتی ہوں اور پنجاب گورنمنٹ کا میں شکریہ بھی ادا کرتی ہوں. لیکن یہ ہماری جو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے, یہ پہلے بھی آئے ہیں, پنجاب میں بھی اور فیڈرل میں بھی ان کی پہلے بھی حکومتیں رہی ہیں, اور یہی ڈرامے ہوتے تھے. میں نے ڈرامے کو بائیکاٹ کیے ہوئے مجھے 19 سال ہو گئے. میں نے ڈرامہ کمرشل چھوڑ دیا. میں نے لیاقت عال میں بہت بڑے بڑے ڈرامے کروائے. جب یہ ڈرامہ اس طرف چلا گیا تھا, میں واحد ہوں جو میں جیسے ہی ہمارا نیا ای ڈی کوئی آتا ہے پنجاب میں, جو پوری پنجاب کی آرٹس کونسل کو جو ہیڈ کرتا ہے, میں پہلی خاتون ہوں جا کے اس سے 2 گھنٹہ میں میٹنگ کر کے آتی ہوں, کیونکہ میں ڈرامے کو زندہ رکھنے جاتی تھی. اور میں ان کو یہی لیسن, جو یہی سبق اور یہی سارے جو ہے نا, میں ان کو وہ لائے عمل بتا کے آتی تھی کہ آپ آئے ہیں, شاید آپ یہ کچھ اس پہ عمل کر لیں. آپ خدا کے لیے سب سے پہلے رائٹر جو ہے نا ان کا ایک بنا دیں, ایک پرفارما بنائیں, ڈائریکٹر کا بنائیں, اور اس کے بعد آپ کچھ گانے ایسے ہیں جن کو آپ لائف ٹائم بین کر دیں, تھیٹر پہ نہیں ہونے. میں نے میڈم نور جہاں کے بہت اچھے گانے ہیں, نصیب العال کے بھی بہت اچھے گانے جس پہ پرفارم کیا جا سکتا ہے, لیکن ان گانوں کو اگر ڈیلی آپ اتنے سالوں سے ہو رہے ہیں, تو کسی نے آپ کے پاس ابھی تک نا ڈرامے کی جو ہے نا کہتے ہیں نا جو لائے عمل بناتے ہیں, آپ کے پاس وہ نہیں ہے ابھی تک. آپ کی جو کلچر ڈرامے کی پالیسی ابھی تک پنجاب گورنمنٹ میں کلچر منسٹری میں ڈرامے کی پالیسی نہیں ہے. بنانے والا بھی کوئی نہیں ہے, پرائیویٹ ہے اجوکا تھیٹر, شاہد صاحب ہیں, ندیم شاہ صاحب جو ہے, ان سے ریکویسٹ کی تھی لاسٹ ایئر میں گئی تھی, تو تب وہ جو ہمارے کلچر سیکٹری تھے وہ جو کل وہ پروموٹ ہو کے وہ لنڈن چلے گئے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ مجھے حیرانگی ہو رہی ہے, کوئی بندہ ہی نہیں مل رہا کہ ہم پالیسی لکھوائیں. تو میں نے ان سے ریکویسٹ کیا ہے, ان کو بلایا ہے. اب یہاں سے آپ دیکھیں ہمارا کیا فیلئر ہے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں آرٹس کونسل میں ہزاروں کی تعداد پہ جو بلا وجہ خام خواہ ہماری سیلریاں لے رہے ہیں, ہم سے ہمارے ٹیکس سے جاتی ہیں نا, ان کو اس کام کا نہیں پتا, ان کو نہیں آتا یہ کرنا کام. آپ باہر کے بندے کو ریکویسٹ کر رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کو کہ آپ ہمیں پالیسی تیار کر کے دیں ڈرامے کی. تو ان ساروں کو میرا خیال ہے کہ وہ ریڈی میں لگا کے تو جمعے بازار میں جا کے ان کو بیچ دو, پھر کسی کے کام آ جائیں گے جو آپ نے بھرتی کیے ہوئے ہیں. آپ ان کو گھروں کا بھی الاؤنس دیتے ہیں, آپ کا ان میں سے میڈیکل بھی ہوتا ہے, سیلری بھی جاتی ہے, اور بھی ان کے بڑے سارے بونس ہوتے ہیں جب کبھی دوسرے شہر وہ جاتے ہیں. کیونکہ میں تو بہت زیادہ ان ہوں ہر ڈپارٹمنٹ میں, کیونکہ میں کلچر سے جتنی بھی ان کی ہے نا چیزیں, تو میں بہت ہی گہرائی میں جا کے ان کو اسٹڈی کرتی ہوں.
تو ان کو سیلری سے علاوہ بھی ان کو پیسے بہت سارے ہو جاتے ہیں. تو یہ جب یہ کام ہی نہیں کر سکتے تو آپ نے کیوں بھرتی کیا ہوا ان کو؟ تو میم آپ نے یہ جو بات ہے جو بھی آپ مجھے بتا رہی ہیں آپ نے یہ بات یہ آواز اوپر تک پہنچائی ہے, ایم این اے تک, ایم پی لیول تک پہنچائی ہے؟ کون سے ایم پی اور کون سے ایم این اے؟ وہ کون سے آپ کے اس شہر میں جو پنڈی میں رہتے ہیں وہ بھی سارے بس اپنی شوشا کے یا کون کام کرتا ہے مجھے بتائیں, کسی ایک کا نام لیں. میم نام تو میں اس طرح نہیں لے سکتا. نہیں میں تو لے سکتی ہوں, مجھے تو کوئی ڈر نہیں ہے کیونکہ میں پرائیویٹ کام کرتی ہوں, میں تو کسی کی محتاج نہیں ہوں, میں تو سب کا نام لے سکتی ہوں. مجھے کوئی ایک گن کے بتائیں کہ آج تک پنڈی میں کسی نے کام, یا تو اپنے اس شہر کی بات کروں گی جہاں میں رہتی ہوں, کسی ایم این اے کسی ایم پی اے نے کسی پبلک کا کوئی کام کیا مجھے بتائیں. میرا انٹرویو سن لیں گے, مجھے چیلنج کریں, کہیں کہ جی ہم نے کیا, مجھے بتائیں آ کے. یہ ویران پڑی ہوئی آرٹس کونسل, مجھے بتائیں کہ یہاں پہ کیا ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, ادھر کیا کام ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ادھر کبھی ہوتا تھا کام؟ ہم روتے تھے پی ٹی آئی کی حکومت میں کہ یہ آگے ہیں تو انہوں نے آ کے ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے. آپ کو اس بات پہ حیرانگی ہوگی کہ جو میرا خیال پبلک میں نہیں پتا, جو پی ٹی آئی کی حکومت اپنی پالیسیاں بنا کر گئی تھی آرٹس کونسلز کی, یہ جو بھی ہماری حکومت ہے جس کو ہم بڑی اپنی فیوریٹ اور ہمارے بڑے شہزادے ہیں سارے, خاص طور پہ میں تو میاں نواز شریف کو ایک لیڈر مانتی ہوں, باقیوں کو تو میں نہیں مانتی کیونکہ یہ سارے آگے سسٹم کو خراب کرنے والے لوگ ہیں. یہ ابھی تک وہ پی ٹی آئی کی پالیسی کے اوپر آرٹس کونسل چل رہی ہے, انہوں نے ایک لفظ آگے سے پیچھے نہیں کیا کیونکہ ان کے پاس کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, سارے اتنے مصروف ہیں اپنے ٹک ٹاک. آپ کی جتنی بھی ایم پی اے ہیں دیکھیں ذرا جا کے وہ کیا کر رہی ہیں, گاڑی سے نکلتی ہیں تو اس کی ٹک ٹاک شروع ہوتی ہے, گاڑی سے اندر جانے تک اس کی ٹک ٹاک ختم ہوتی ہے, پھر اس کے بعد اس نے پھر جانا, کسی نے اس کو پھول دینا, تو وہ کام کس وقت کرے گی جب اس کی توجہ ہی اپنی ٹک ٹاک پہ ہے. ابھی ہم بات کریں جیسے آرٹ کونسل کی, اسٹیج کی, اسٹیٹ آرٹسٹ کی, میم کہیں نہ کہیں ہمیں ٹریننگ کی بھی ضرورت ہے. تو آیا آپ لوگ جو اس فیلڈ سے کافی عرصے سے وابستہ رہے ہیں اور انعام یافتہ ورک بھی آپ لوگوں نے کیا ہے, تو آپ لوگ اس طرف کوشش کریں کہ ٹریننگ دی جائے رائٹرس کو, ایکٹرس کو, ماڈلس کو, جو سانگ رائٹرس ہیں ان کو, تاکہ جو ہے چیزوں کو بہتر کیا جا سکے. آپ کو ہنسی کی بات بتاؤں, ہماری آرٹس کونسل میں انگلش لینگویج کی کلاسیں ہوتی ہیں, ہماری آرٹس کونسل میں پھول بنانے کی کلاسز ہوتی ہیں, چلے وہ بھی ایک کلچر سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے. انگلش لینگویج کا ہماری آرٹ کونسل میں کیا تعلق ہے کہ آپ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ میں وہ تو چلنے ایک زبان ہے نا, نہیں کیوں, آرٹس کونسل کا یہ کام نہیں ہے, وہ آپ کے انسٹیٹیوٹ ہے, ایجوکیشن کے ہیں, وہ ایجوکیشن کا کام ہے, آرٹس کونسل کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کو بھی اس بات کا نہیں پتا ہے نا. نہیں میم وہ تو زبان ہے, وہ تو کوئی نہیں زبان آپ دیکھیں, نہیں زبان آپ اپنے کلچر, اپنے جو آرٹ کی پروموشن کا ادارہ ہے نا, اس میں آپ انگلش کی جو زبان کی ہے نا, وہ اس کے اسٹوڈنٹس کو ان سے فیسیں لے کے, ان کی روز کلاسیں لے کے, تو آپ وہ فیسیں اپنے جو ان کی جو فیسز ہوتی ہیں وہ آپ اکٹھی کر کے تو پنجاب گورنمنٹ میں بھیج دیں, تو جو آپ کے کلچر کے کام آپ ان کو مائنس کر دیں. کوکنگ کی کلاسیں وہاں سکھائی جاتی ہیں, وہاں پہ آرٹ کی کلاس کیوں نہیں ہوتی ہے, اس کو کیوں مائنس کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے, اس کو بھی ہونا چاہیے نا وہیں پہ. جب ادارہ بنا ہی آرٹ کی اور فنکار کی پروموشن کے لیے ہے, انہوں نے تو کاروبار بنا دیا. وہ تو کہتے تھے کہ جہاں پہ آپ نے آرٹس کونسل میں کسی آرٹسٹ کی فاتحہ خوانی کے لیے ہم لوگ دعا کیا کرتے, کہتے ہیں اگر وہ کروانی ہے تو ہال کا وہ بھی رینٹ آپ دیں گے. ٹھیک ہے, تو کیا آپ ٹریننگ دیں گے, آپ کیا سکھائیں گے؟ ہمارا سب سے پہلا کلچر, ہماری تہذیب یہ ہے کہ ہمیں اخلاقیات سکھاتا ہے. ڈرامہ, ناچ, گانا بعد میں آتا ہے. سب سے پہلے ہماری جو بیسک جو ہے نا, ہمارا کلچر جو ہے, ہماری تہذیب ہے اور ہمارا بیہیویئر ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ کیسے بیہیو کرتے ہیں. تو وہ ہمیں ابھی تک یہ نہیں پتا جو ہمارے اداروں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ جائیں کسی کلرک سے بات کریں. میم ایک چیز ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو آرٹسٹ ہیں یا پھر ڈرامہ جو تھیٹر میں ہو رہا ہے, اس طرف لوگ اس لیے نہیں جا رہے کہ وہ اسمارٹ فون کی طرف, آج ہر کسی کا اسمارٹ فون ہے, یوٹیوب ہے, اور بھی مزید جو ہے وہ سوشل میڈیا کے یوزرس ہو گئے ہیں, ینگسٹرس. تو آیا ہم اس چیز کے اندر کچھ اس طرح کی ولگیرٹی یا پھر اس طرح کی کچھ چیزیں پروموٹ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اس طرف جو ہے بلایا جائے, اس طرف جو ہے دکھایا جائے؟ دیکھیں, ہر دور میں اچھی بری چیزیں ہوتی رہی ہیں, لیکن اب جو ہمارا دور کمپیوٹرائز جو دور جس پہ ہم گزر رہے ہیں نا, اس میں جو ہماری یوتھ ہے نا, وہ بہت زیادہ اٹریکٹ اس چیز پہ ہوتی ہے جو وہ اس کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آرٹ میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں, ہمیں اس کے اوپر ورک کرنا چاہیے اور اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. ہمارے بچوں کو آپ دیکھ لیں, انہیں کو بہت سارے گھر ہیں ابھی جن کو شب برات کا نہیں پتہ, جن کو آپ کے یہ ہمارے مسلم جو ہمارے اسلامک تہوار ہیں ان کو نہیں پتہ, کیونکہ ہماری کونسلس میں ان چیزوں کو نہیں بتایا جاتا. ہمارا کلچر, ہمارا آرٹ صرف ڈانس کرنا یا پینٹنگ کرنا, ڈرامہ کرنا یہ نہیں ہے. آپ ہمسایہ ملک چلے جائیں,
وہ انہوں نے دیکھا اپنے مذہب کے اوپر کیا کیا انہوں نے ڈاکومنٹریز بنائی ہیں, شارٹ موویز بنائی ہیں, بڑی بڑی انہوں نے فیچر فلم بنائی ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے کسی ڈرامے میں آج تک کبھی کسی نے کوئی روزہ رکھتے ہوئے دکھایا ہو, کوئی نماز پڑھتے ہوئے دکھایا, وہ سمجھتے کہ شاید وخامہ کے یہ تو ساری فالوئنگ بہت کٹ ہو جائے گی. مطلب ہمارا ذہن, ہم باہر لوگوں کو اتنا کاپی کرنے لگ گئے ہیں کہ ہم اپنی چیزوں کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں. تو بہرحال ڈرامے کی بات ہو رہی تھی کہ ڈرامے کی پروموشن کے لیے ابھی اگر انہوں نے جو چیزیں اناؤنس کی ہیں, میں کہتی ہوں کہ اگر ان کو اگر یہ فالو کر لیں, اس کو کمپلیٹ کر لیں, تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ جو ڈرامہ کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی ڈرامہ کریں گے. ابھی ڈرامے والے لوگ نہیں ہیں, ابھی ایک بزنس کمیونٹی اور ایک تماشبین طبقہ جو ہے نا وہ قابض ہوا ہے اس ڈرامے کے اوپر. تو جو آرٹ لور ہیں, جو ڈرامے سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, وہ ڈرامہ نہیں کر رہے ہیں. کچھ ہمارے وہ سینئر آرٹسٹ ہیں, میں ان کا بھی کہوں گی کہ اس میں بہت قصور ہے, جیسے ہمارے سہیل احمد صاحب ہیں. دیکھیں ایک چیز غلط ہو رہی ہے, وہ چھوڑ کے وہ ٹی وی میں چلے گئے. آپ اپنی جب جگہ چھوڑیں گے تو پھر کوئی بھی اس پہ آ کے قبضہ کر لے گا نا. آپ کیوں چھوڑیں, آپ اس کو کنٹینیو رکھیں. آپ اچھائی کو اور کرنے دیں, آپ برائی کو دے کے آپ اچھائی لے کے ایک سائڈ پہ چلے گئے. آپ نے ان کو فری ہینڈ دے دیا. میں ہوں جو میں ابھی تک یہ پلے کر رہی ہوں, میں لاہور الحمرہ میں بھی جا کے کر کے آتی ہوں, اور یہ میں پنڈی میں بھی کرتی ہوں, اسلام آباد میں بھی کرتی ہوں. میں 6 ماہ میں ایک ڈرامہ ادھر بھی کرتی ہوں, اور اس کے نیکسٹ جو 6 ماہ ہوتے ہیں میں لاہور میں جا کے کرتی ہوں. میں نے ڈرامے کو ابھی تک نہیں چھوڑا, کیونکہ ہماری تو آکسیجن ہے ڈرامہ, ہم ڈرامے کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں. تو میم ابھی جو آپ نے بات کی تھی کہ آپ جو ہے تقریباً 16 سال کچھ جو آپ بتا رہی تھے کہ اس سال سے جو ہے آپ ورک نہیں کر رہی ہیں, تو آپ نے بھی کہیں نہ کہیں اس پہ یہ ویکیوم کریٹ نہیں کر دیا میم اسٹیج کی؟ نہیں, میں نے تو وہ کمرشل ڈرامہ چھوڑا, لیکن جو بہتر ڈرامہ ہے, جو ڈرامہ ہے جس کو ڈرامہ کہتے ہیں آپ, ٹھیک ہے, وہ تو میں کر رہی ہوں, ریگولر کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس وقت جو نوجوان ہیں, اسٹیج میں آنا چاہتے ہیں, آرٹسٹ بننا چاہتے ہیں, تھیٹر میں آنا چاہتے ہیں, تو آیا ان کے لیے یہاں پہ کچھ اس طرح کی سچویشن ہے کہ وہ آ سکتے ہیں, یا پھر آپ کیا کہتی ہیں ان کے بارے میں؟ نہیں, ان کو آنا چاہیے. دیکھیں یہ جب تک ہمارے پڑھے لکھے بچے اس فیلڈ میں نہیں آئیں گے, ہماری ان سے جان نہیں چھوٹے گی. وہ جو ساجے ماجے گجر سارے جو کٹھے ہوئے ہمارے سر پہ سوار ہوئے ہیں, تو ان کے لیے یہ بہت اچھا میسیج ہے کہ آپ آئیں. یہ بڑی اچھی فیلڈ ہے. دیکھیں میں ابھی 2 جون کو میں کر رہی ہوں PNCA میں امیر خسرو. وہ ابھی تک نہ انڈیا میں کسی نے ڈرامہ کیا, نہ پاکستان میں بھی کسی نے اس کے اوپر ہاتھ ڈالا. یہ بہت بڑا ڈرامہ ہے, ان کی زندگی پہ کر رہی ہوں, اور ان کا جو کلام ہے, ظاہر امیر خسرو ایک بہت بڑی شخصیت ہے میوزک سے, اور انہوں نے بہت سارے جو ہمارے میوزک کے انسٹرومنٹ ہیں جنہوں نے وہ متعارف کروائے ہیں. تو اس کے اوپر نہ تو ہماری کلچر منسٹری نے, نہ ہمارے آرٹس کونسلز نے, کسی نے بھی اس کے اوپر کام نہیں کیا. اداروں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ دیکھیں جب باہر جو چیز خراب ہو رہی ہوتی ہے, میں سمجھتی ہوں کہ ادارے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بہتر چیزیں اپنے طور پہ وہ دکھائیں, کہ وہ باہر والے جو کر رہے ہیں خراب ان کو کرنے دیں, لیکن آپ اپنی ذمہ داری ضرور نبھائیں. آپ اپنی آرٹس کونسل میں اچھے پلے جو ہیں اپنے بجٹ سے آپ کروائیں. آپ کے پاس فنڈز نہیں ہیں, کیوں نہیں ہے؟ آئے دن آپ میلے سے جا کے بیٹھ جاتے ہیں, لوگوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں, وہ بھی ایک کلچر ہے. لیکن ڈرامہ جو ہے وہ اتنا وہ بیسٹ ہے کہ آپ اس کے میسیج سے آپ بہت سارے لوگوں میں اویئرنیس, لوگوں کی صلاح کر سکتے ہیں. اس میں بہت اچھا میسیج ہوتا ہے, اور وہ یہ جو ہے نا یہ لوگ جلدی پک کرتے ہیں. کیونکہ آپ ایک پوسٹر بنا کے کسی بھی کمپین کا, آپ لے لیں ڈینگی کا, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈینگی سے بچیں, آپ ایک پوسٹر بنا کے روڈ پہ لگا دیتے ہیں. اب سارے لوگ اس کو پڑھتے نہیں ہیں, دور سے دیکھ لیتے ہیں. یہی 2 لوگ کھڑے ہو کے, کوئی آرٹسٹ گزرتے ہوئے لوگوں کو اویئرنیس دیں, کوئی پمفلٹ دیں اور ان کو بتائیں کہ یار آپ نے ایسے ڈینگی سے بچنا ہے, یہ اس کے یہ نقصانات ہیں, اس سے بچیں گے تو یہ فائدے ہوں گے, اس بات کو وہ زیادہ پک کریں گے. اس پوسٹر کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی, لیکن آپ کے بات کرنے کی, آپ جو ان کو کنوے کرو گے وہ زیادہ ان پہ اثر کرے گا. تو اس طرح کے اقدامات جو ہیں میرا خیال ہے وہ آرٹس کونسلز کو, ہماری کلچر منسٹریز ہیں, ان کو یہ ضرور کرنے چاہیے. میں تو خیر اپنے طور پہ کر رہی ہوں, وہ جتنا آپ کا حصہ ہوتا ہے آپ کرتے ہو. ایک اکیلا بندہ اتنے سارے خراب لوگوں کی صلاح نہیں کر سکتا. اور منسٹری آف کلچر نے ابھی جو قدم اٹھایا ہے, میں تو دوبارہ سے کہوں گی کہ اس کے اوپر اگر وہ پابندی سے اس کے اوپر وہ فیصلے کریں گے. جن لوگوں کو آپ کو بتا دیتی ہوں بین کیا تو ان کے بین کھول دیے گئے, ان کو چانس پھر دے دیا گیا کہ آپ آ کے کر لیں. اور یہ پہلے بھی ایسے ہی ہوتا رہا تھا. ہم یہاں پہ پنڈی میں ڈرامہ ہوتا تھا, کوئی بھی لڑکی کو گندا ڈانس کرتی تھی, اس کا کوئی ایسا ڈریس ہوتا تھا, تو یہاں سے اس کو بین کا لیٹر دے کے کہتے کام نہیں کرنا. تو صبح ہوم ڈپارٹمنٹ سے کال آ جاتی تھی کہ نہیں آج جنوں کام کرن دے, اگو تو نہیں کرے گی. تو پھر آپ کے ادارے کمزور ہیں نا, آپ سٹینڈ لیں نا, آپ کے پاس اختیارات ہیں. یہ جو اسٹیج ڈرامہ ہے یا پھر آرٹسٹ ہیں, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کی جو انوالومنٹ ہے ظاہر سی بات ہے ضروری بھی ہے اور بہت زیادہ بھی ہے.
تو آپ کیا دیکھتی ہیں خواتین کے لیے یہ کام جو ہے وہ ٹھیک ہے؟ ہاں میں ابھی خاتون ہی ہوں نا، میں تو کر رہی ہوں، 28 سال سے کر رہی ہوں. کچھ خواتین ہیں جو مطلب یہ کام کرنا چاہتی ہیں لیکن ان کے پاس اس طرح سے وسائل نہیں ہیں اور ان کو اس چیز کے بارے میں اتنی معلومات نہیں ہیں، تو اس حوالے سے آپ کی میسیج ہے؟ ان کے لیے دیکھیں میں نے بھی کوئی ڈائریکٹلی آ کے یہ کام نہیں کیا تھا، شکر الحمدللہ اس وقت پی این سی میں 94-95 میں کلاسز ہوتی تھی، ایکٹنگ کی بھی اور ڈائریکشن کی بھی، لائٹ ساؤنڈ کی، ساری چیزوں کی وہ ٹریننگ دیتے تھے، اور میں نے بھی وہاں سے 3 سال کا ڈپلومہ لیا تھا. اب یہ نئے ہیں جو آنے والے جو لوگ ابھی کام کر رہے ہیں، بدقسمتی ہے کہ اب وہ اکیڈمیز نہیں ہیں، اب انہوں نے بھی ختم کر دیا، اب وہ بھی ان کا بھی کوئی ٹریننگ کا کوئی ان کے نہیں ہے کچھ بھی. ٹھیک ہے. تو میم یہ جو ہماری اسٹیج ہے اور یہ جو تھیٹر ہے یہ کہیں نہ کہیں کمپیٹ کر سکتا ہے ٹیلی ویژن کے ساتھ کہ نہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیلی ویژن کو تو ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے کسی بھی صورت. تھیٹر آپ کا بڑا اسٹرانگ ہے. اچھا جی. بہت. آپ کو پتہ ہے کہ میں 4 دفعہ انڈیا ڈرامہ کرنے گئی ہوں نیو دہلی میں نا، وہاں ان کا فیسٹیول ہوتا تھا. وہ ہمارے ڈرامے کو اتنا پسند کرتے ہیں اور وہ حیران ہوتے تھے، کہتے تھے کہ آپ لوگوں کی کون سی اکیڈمیز ہیں. وہ منہ سے مانتے ہیں کہ آپ کے پاس گاڈ گفٹڈ آرٹسٹ ہیں، یہ بنے بنائے ہیں، ان کو بنانا نہیں پڑتا. آپ کو پتہ ہے وہ لوگ ٹریننگ لیتے ہیں، وہ ایکٹنگ سیکھتے ہیں. بالکل. اور ہمارے ہاں ایکٹنگ سیکھنے کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے. یہ گاڈ گفٹڈ ہے، یہ گاڈ گفٹڈ ہے، یہ بنے بنائے آرٹسٹ ہیں اور وہ اس چیز کو مانتے ہیں. مجھے انہوں نے کہا کہ آپ نے کون سی اکیڈمی سے ٹریننگ لی ہے؟ میں نے کہا میں نے جی پی این سی سے. کہتے آپ کے ان آرٹسٹوں نے؟ میں نے کہا ان میں سے کوئی بھی نہیں گیا وہاں پہ سیکھنے کے لیے. ہماری لاہور سے ایک لڑکی تھی ڈانسر، اس نے ڈانس کیا، اس نے کہا کہ اس نے ڈانس کہاں سے سیکھا؟ اس نے کہا میں نے کہیں سے نہیں سیکھا. تو وہ سارے حیران ہو گئے تھے، کہتے ہم نہیں مانتے ہیں، یہ لڑکی نے جو ڈانس کیا ہے یہ تو پراپر ہماری ادھر اکیڈمی میں لوگ سالوں سال سیکھتے ہیں اس طرح کا. تو آپ کے پاس فن بہت ہے، آرٹسٹ بہت ہے، کام کرنے والے کریٹیو لوگ بہت ہیں، لیکن ہمارے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے اور ہماری قدر کرنے والا کوئی نہیں ہے. میم ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارا ایک مشرقی معاشرہ ہے اور دوسرا یہ کہ ہمارا ایک اسلام سے بھی تعلق ہے، کہیں نہ کہیں مذہبی لوگوں کی طرف سے بھی الزامات جو ہیں وہ لگتے رہتے ہیں، تو آپ ان الزامات کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ تھیٹر کے حوالے سے؟ جی بالکل. نہیں میرا نہیں خیال ہے. دیکھیں مذہب میں اب دیکھیں ہم لوگ کام کرتے ہیں، میرے ساتھ بہت ساری خواتین ہیں جو کام کرتی ہیں، الحمدللہ ہم سارے مسلمان ہیں. بالکل. ہم اپنے کام کے دوران کام کرتے ہیں اور جو ہمارا عبادت کا ٹائم ہے ہم اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے ہیں، سارے ہی کرتے ہیں. دیکھیں دنیا، یہ تو ہمیں جب عبادت کے لیے کہا گیا تھا تو ہمارے پیغمبروں نے بھی دنیا نہیں چھوڑی تھی، دنیا داری میں رہ کے انہوں نے عبادت کی اور ایک مثالی زندگی اور اپنے نمونے ہمیں پیش کیے تھے کہ آپ نے ایسے کرنا ہے. وہ تب ہماری اپنی سوچ ہے کہ ہم اس کو کیسے لے کے جاتے ہیں. مذہب تو کبھی بھی کسی کام میں اس میں تو کبھی نہیں آیا. دیکھیں اب میں جو امیر خسرو کر رہی ہوں اس کے اوپر میرا مذہب کیا آبجیکشن کرے گا؟ نہیں اس والے سے بات نہیں میں کر رہا ہوں، کیونکہ کچھ جو ایسی چیزیں ہیں، کچھ ایسا ڈانس ہے، کچھ اس طرح کی گانے، دیکھیں وہ جو چیزیں ہیں نا وہ تو قطن نہیں ہونی چاہیے. اس کے اوپر تو ہم لوگ تو اتنا شور مچا کے، آپ کو پتہ جب یہ شروع میں یہ کام شروع ہوا تھا تو میں ہر منسٹر کے پاس جاتی تھی، میں کہتی تھی کہ خدا کے لیے آپ اپنی آرٹس کونسلرز کو کہیں کہ ان کو NOC نہ دیں، لیکن کسی نے بھی نہیں بات سنی تھی. میں کہتی ہوں کہ یہ جو آرٹسٹوں نے ڈرامہ خراب کیا، اس میں زیادہ جو اس میں کنٹریبیوشن ہے وہ اداروں کی ہے کہ آپ یہ والا ایکشن اس وقت لیتے جب یہ بگڑنا. اب دیکھیں اتنا بکھیرا کرنے کے بعد آپ کسی کو کہیں گے کہ ایک دم سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو اس پہ بھی تو ٹائم لگے گا نا. اب ایک آرٹسٹ ہے وہ فی البدی بولتے بولتے اس کو سالوں سال ہو گئے ہیں کہ اس نے گندی ہی بات کرنی ہے، اب وہ کتنا ٹائم لے گا وہ صحیح بات کرنے میں؟ اس کو کچھ ٹائم تو لگے گا نا. تو یہ چیزیں جب بگڑ رہی تھی نا اس وقت میں نے تو روڈوں پہ بھی میں بیٹھ گئی تھی، میں اور اللہ جنت نصیب کرے مسعود خواجہ، یار محمد، ہم سارے لیاقت باغ کے باہر بیٹھ گئے تھے کہ ہمارے ڈرامے کو خراب کیا جا رہا ہے. تو یہ جو لوگ آ رہے ہیں، یہ جو دکاندار آ رہے ہیں، یہ پروڈیوسر جو نئے نئے بن رہے ہیں، پیسہ لے کر آ رہے ہیں، ان کو روکیں، اس کو کمرشل نہ ہونے دیں، یہ ڈرامے کو ڈرامہ ہی رہنے دیں. لیکن کچھ بھی نہیں ہوا تھا. تو اب اگر یہ اس کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اس کو کریں ٹھیک. یہ ہوگا کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ جا کے آپ ڈرامہ دیکھ. اب یقین کریں کہ میں ڈرامے کے ساتھ بہت پیار کرتی ہوں. میں جب بھی لاہور جاتی ہوں میرا مہینے میں ایک دفعہ چکر لگتا ہے. تو تھیٹر کے جتنے بھی آرٹسٹ ہیں لائک ایسے ہی ہیں جیسے میرے گھر کے لوگ ہیں، تو میں نے ان سے ملنا بھی ہوتا ہے. میں بیک سٹیج ان کو ملنے جاتی ہوں، میں ہال میں نہیں بیٹھتی. مجھے اتنی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ڈرامہ دیکھو، میں کہتی ہوں خبردار میں نے ہال میں نہیں جانا، وہاں مجھے اٹھنے کی جگہ ہی نہیں ملے گی. تم لوگوں نے جو کرنا ہے میں وہاں سے بھاگوں گی کیسے؟ میں تو نہیں دیکھ سکوں گی. تو میں پیچھے ان کو سب کو مل کے نا بیک سٹیج تو میں آ جاتی ہوں، میں ہال میں نہیں بیٹھتی ہوں. ابھی مجھے کہہ رہے ہیں کہ ابھی آؤ دیکھو ہم نے ڈرامہ بڑا اچھا کر لیا، ابھی آ کے دیکھو ڈرامہ، ہمیں مانو گی. میں جا کے میں ڈائریکٹلی پروڈیوسر کو منہ پہ کہتی تھی، سارے کہتے تھے کہ وہ غصہ ہی کر جائے گا. خوشبو کو میں نے 2-3 دفعہ منہ پہ کہا تھا، میں نے کہا آپ کو عورت ہونے کے اوپر شرم نہیں آتی ہے؟
اچھا، میں نے اس کے منہ پہ اس طرح لٹرلی اس کو میں نے کہا تھا. تو ان کا کیا ریئیکشن تھا؟ کچھ بھی نہیں. مجھے ناصر چنوٹی نے پکڑ لیا, اس نے کہا کہ چھڑ دے یار, وہ تو اپنا مسئلہ ذاتی, تو چھڑ دے, تو اپنے کام نہ پیار کرنی ہمیں بھی پتہ ہے, تو یہ اب ہماری بھی مجبوری ہے. میں نے کہا نہیں یار, مجھے شرم آتی ہے کہ بینگ اے لیڈی آپ جس طرح کی, اور سب سے پہلے اس کو ہی بین کیا تھا لیکن اس کا بین اب کھول دیا, وہ کر رہی ہے ڈرامہ. تو اللہ کرے کہ وہ اب بہتری کی طرف کرے. دیکھیں آرٹسٹ کے اندر بہت سارا ہے مواد, آپ پرفارم کر سکتے ہو, لیکن یہ لڑکیاں جو ڈانس کرتی تھی کہ آپ یقین کریں کہ بعض مرد ہال میں سے اٹھ کے چلے جاتے تھے کہ وہ نہیں دیکھ سکتے تھے کہ یہ کیا کر رہی ہیں. ٹھیک ہے میم, اس وقت جو ہمارے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں, تو اس میں ڈرامہ کے حوالے سے, تھیٹر کے حوالے سے اگر آپ کوئی میسیج دینا چاہیں تو ان کو پلیز. ڈرامہ جو ہے وہ جو اصلاحی ڈرامے ہیں وہ ضرور ہونے چاہیے اور آپ کو دیکھنے بھی چاہیے. ابھی تو سنا ہے کہ لاہور میں بڑے صاف ستھرے ڈرامے جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں, بھی میں نے دیکھا نہیں ہے, سنی سنائی بات ہے. تو آپ لوگ جو لاہور میں ہیں, جو یہاں پہ ہے, کبھی اتفاق ہو تو ضرور جا کے دیکھیے گا, کیونکہ جتنی سختی کی گئی تھی میرا خیال ہے کہ کافی حد تک بہتر ہو چکا ہوگا ڈرامہ, اور یہ خوش آئند بات ہے, اچھی بات ہے. ہماری دیکھیں چیزیں جتنی بھی لمٹس میں رہیں تو وہ ان کی خوبصورتی اور زیادہ اچھی ہوتی ہے. جب آپ لمٹ کراس کر جاتے ہو تو وہ اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں. تو ڈرامے کا ایک میسیج بھی بڑا سٹرونگ ہوتا ہے. آپ ہال میں بیٹھے ہوئے آپ کی ایک اصلاح ہوتی ہے, اور ویسے بھی یہ 1.5 2 2.5 گھنٹے ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا, آپ کی ایک انٹرٹینمنٹ بھی ہوتی ہے, اور اس کو آپ کو ضرور دیکھنا بھی چاہیے. ڈرامے کی پروموشن کرنی چاہیے اور ٹکٹ خرید کے ڈرامہ دیکھنا چاہیے. جی میم, تھینک یو سو مچ. جی ناظرین, آپ نے گفتگو سنی. سینئر پروڈیوسر, سینئر ڈائریکٹر آسم بٹ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. ڈرامہ صرف ایک فن نہیں ہے بلکہ ایک میسیج دینے کا بہت اچھا طریقہ بھی ہے, جس میں آپ معاشرتی مسائل, انسانی جذبات اور دوسرے مسائل بھی اس میں اجاگر کر سکتے ہیں. اب تک کے لیے فی الحال اتنا ہی. اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ میں ضرور آگاہ کیجیے گا. ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب, ہمارے فیس بک پیج کو لائک اور فالو کر لیجیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز فوری آپ تک پہنچ سکیں. شکریہ.